بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مینا حادثے کے حوالے سے جو یہ کہا تھا کہ یہ سعودی نااہلی ہے، اللہ کی مدد و نصرت سے اب یہ سب میڈیا نے بھی بیان کر دیا ہے اور دنیا بھر کے اندر یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ حقیقت میں سعودی حکومت کی نااہلی اور حماقت تھی۔ لیکن ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں یہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں اللہ کے مہمانوں پر، حاجیوں پر، کہ انہوں نے دیوار توڑی تھی اور دیوار توڑنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ یاد رکھیں، میں یہاں پر کسی مسلک کی وکالت نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ کے مہمانوں کی، ان فوت ہونے والے اور ان زخمی ہونے والے مظلوم حاجیوں کی وکالت کر رہا ہوں کہ ایک تو ان کے اوپر ظلم ہوا ہے کہ ان کو صحیح انتظام فراہم نہیں کیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ ظالم لوگ انہی کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو لواحقین اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات کہاں برداشت ہوگی کہ ایک تو وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے انہی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے ایک سعودی حماقت کو چھپانے کے لیے اور ان کی انتظامی خامیوں کو چھپانے کے لیے انہی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے حفاظتی دیوار توڑی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ ویڈیوز جو اپلوڈ ہوئی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا راستہ بلاک کیا ہوا تھا۔ وہ راستہ، یہ پورا راستہ جو ہے وہ جمرات کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے وہ راستہ بلاک کر دیا تھا۔ اب راستہ بلاک کرنے کی وجہ سے یہ تنگ راستہ تھا اور اس میں کثیر ازدحام جمع ہو گیا اور اتنا رش جمع ہو گیا کہ وہ برداشت سے باہر تھا۔ اور پھر جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ مزدلفہ میں 3 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، پھر مینا میں 3 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، اور اتنی گرمی کے اندر، اور پھر عرفات سے آتے ہوئے یہ ساری تھکن سے چور چور حاجی جو ہیں، نہ پانی، پیاس کی شدت، اور پھر گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور پھر رش اتنا کہ حبس سے جان نکل رہی ہے۔ اب جب اس حالت کے اندر آپ راستہ بلاک کر کے حاجیوں کو روک دیں گے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ وہ تو مر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ دیوار انہوں نے توڑی نہیں ہے، یہ الزام ہے، بلکہ یہ پورے راستے کے اندر جو ہے، یعنی مینا جہاں ختم ہوتا ہے اور پہلی کبری جمرات کے بعد آتی ہے، تو یہ پورے راستے کے اوپر انہوں نے گرل کی دیوار بنائی ہوئی ہے اور جگہ جگہ اس کے جو ہے گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ لڑکے جن کو رش کنٹرول کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو انہوں نے مامور کیا ہوا تھا، جب انہوں نے رش اتنا زیادہ جمع کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے دوسرے راستے کا گیٹ کھول دیا۔ جب گیٹ کھولا تو حبس کے مارے حاجی اس طرف لپکے بڑھے اور یوں چاندے گرنے سے وہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے گئے۔ تو یہ تو انتظامی خامی ہے، نہ کہ یہ حاجیوں کا قصور ہے، ان مرنے والے لوگوں کا قصور بنا کے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔